علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں آپ کو کچھ مثلاً بتاتی ہوں۔ کس پانی سے وضو کرنا اور نہانا درست ہے اور کس پانی سے نہیں۔ مثلاً نمبر 1، آسمان سے برسے ہوئے پانی اور ندی نالے اور چشمے اور کنویں تالاب اور دریاؤں کے پانی سے وضو اور غسل درست ہے، چاہے میٹھا ہو یا کھاری۔ سمندر کے پانی سے وضو اور غسل درست ہے۔ مثلاً نمبر 2، کسی پھل یا درخت یا پتوں سے نچوڑے ہوئے علق سے وضو اور غسل درست نہیں۔ مثلاً نمبر 3، جس پانی میں کوئی چیز مل گئی ہو یا پانی میں اور کوئی چیز پکائی گئی اور ایسا ہو گیا کہ اب بول چال میں اس پانی کو پانی نہیں کہتے بلکہ اس کا اور کچھ نام ہو گیا، ان سے وضو اور غسل جائز نہیں، جیسے شربت، شیرہ، شوربہ، سرکہ، گلاب، عرق، گائے ذبح، دودھ، رنگ وغیرہ، تو ان سے وضو اور غسل جائز نہیں۔ مثلا نمبر 4، بڑا بھاری حوض 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا یا 20 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا، اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھاوے تو زمین نہ کھلے، بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے۔ ایسے حوض جو پڑ جانے کے بعد دکھائی نہیں دیتی، جیسے پیشاب، خون، شراب وغیرہ، تو چاروں طرف وضو کرنا درست ہے، جدھر چاہے وضو کرے۔ اور اگر ایسی نجاست پڑی جو دکھائی دیتی ہے، جیسے مردہ، کتا وغیرہ، تو جدھر پڑا ہو اس طرف وضو نہ کرے، اس کے سوا اور جس طرف چاہے کرے۔ البتہ اگر اتنے بڑے حوض میں اتنی بڑی نجاست پڑ جائے کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے تو نجس ہو جائے گا۔ مثلا نمبر 5، دھوپ کے جلے ہوئے پانی سے سفید داغ ہو جانے کا ڈر ہے، اس لیے اس سے وضو غسل نہ کرنا بہتر ہے۔ مثلا نمبر 6، ایسے ناپاک پانی کا استعمال جس کے تینوں وصف بدل گئے ہو، یعنی رنگ، بو، مزہ، کسی طرح درست نہیں۔ نوجوانوں کو پلانا جائز، ہاں مٹی وغیرہ میں ڈال کر گاڑھا بنانا جائز ہے، مگر ایسے گاڑھی سے مسجد نہ لیتے، اور ایسے پانی سے مکان میں چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔